حال ہی کی اردو شاعری میں اصلاح پر مبنی خیالات اردو غزل گوئی پر بھی اثر انداز ہوئے، لیکن اپنے زمانے سے زیادہ بعد کے دور میں حال ہی کا زمانہ انحطاط اور زوال کا دور تھا۔ پانی پت سے دہلی آمد پر حال ہی کو غالب اور شیفتہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ اس کے اثرات سے ان کا شعری و ادبی ذوق نکھر گیا تھا۔ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات نے ان کی طبیعت کو بہت حساس بنا دیا تھا۔ عبادت بریلوی لکھتے ہیں، دہلی آ کر حالی زندگی کے سیاسی، سماجی، معاشی، علمی، تعلیمی اور ادبی پہلوؤں سے آشنا ہوئے، زندگی کے مختلف مسائل کا سامنا کیا۔ غدر کا حادثہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ انہوں نے غدر کے ساتھ ایک تہذیب، ایک نظام اور ایک معاشرت کو دم توڑتے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی زندگی کے افق پر ایک نئی دنیا، ایک نئی تہذیب، ایک نئی معاشرت کا آفتاب بھی طلوع ہوتا ہوا نظر آیا۔ حال ہی نے دو دنیائیں دیکھیں اور ان کے مد و جزر اور نشیب و فراز کی ساری کیفیات ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں۔ 1857 کے بعد قوم کو بیدار کرنے کے لیے سر سید احمد نے اصلاحی تحریک شروع کی۔ سر سید ان باتوں کے خلاف تھے جن سے قوم میں نامرادی، پستی اور لا علمی پیدا ہوتی ہے۔ سر سید نے اپنی تحریک کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کا کام کیا۔ اس میں ہمت، جوش، ولولہ اور مغربی تعلیم سے رغبت پیدا کی کہ وہ اوہام اور فرسودہ رسم و رواج سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ حال ہی پر سر سید تحریک کا اس درجہ اثر ہوا کہ وہ اسی کے ہو کر رہ گئے۔ سر سید تحریک کے اردو شاعری پر غیر معمولی اثرات نے اردو شاعری کی دنیا ہی تبدیل کر دی۔ اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف غزل پر حال ہی کی اصلاحی تحریک کا اثر یہ ہوا کہ اسے حیات نو ملی۔ حال ہی نے غزل میں نئے امکانات کا شعور پیدا کیا۔ حال ہی کے تنقیدی نظریات کے بغیر اردو غزل جدید رجحانات سے ہمکنار ہونے کے لیے ترقی کے منازل اتنی تیزی کے ساتھ طے نہ کر پاتی۔ حال ہی نے نہ صرف غزل کے مضامین کو وسعت دینے کی بات کی بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ مقدمہ شعر و شاعری میں حال ہی لکھتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ جو خیالات اگلوں کے زمانے کے اقتضاء سے یا اپنے جذبات کے جوش میں ظاہر کیے ہیں، ہم بھی وہی راگ گاتے رہیں اور انہی کے خیالات کا اعادہ کرتے رہیں۔ نہیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ اپنی غزل کو خود اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا آرگن بنائیں۔ حال ہی نے شاعری کے لیے چند شرطوں کو بھی ضروری قرار دیا ہے، مثلا قوت متخیلہ اور کائنات کا مطالعہ وغیرہ۔ مسدس کے دیباچے میں انہوں نے سر سید سے اپنی اثر پذیری کا اعتراف کیا ہے کہ زمانے کا نیا ٹھاٹھ دیکھ کر پرانی شاعری سی دل سیر ہو گیا تھا اور جھوٹے ڈھکوسلے باندھنے سے شرم آنے لگی تھی۔ قوم کے ایک سچے خیر خواہ نے آ کر ملامت کی اور غیرت دلائی کہ حیوان ناطق ہونے کا دعویٰ کرنا اور خدا کی دی ہوئی زبان سے کچھ کام نہ لینا بڑے شرم کی بات ہے۔ حال ہی کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ اردو غزل کو اس کے روایتی انداز اور موضوع تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ اردو غزل میں نئے موضوعات شامل ہوں، چنانچہ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں پرانے الفاظ و موضوعات کو تبدیل کرنے کی بات کہی ہے۔ حال ہی اردو غزل کو بامقصد بنانا چاہتے تھے۔ وہ غزل میں عصری مسائل اور حالات و واقعات کو بیان کرنے کے حق میں تھے جس سے اس کا دائرہ وسیع ہو۔ اس اصلاحی مقصد کے تحت انہوں نے غزلوں کی قدیم روایات سے ایک حد تک بچنے کی تلقین کی ہے۔ بقول حال ہی، اگرچہ اس لحاظ سے کہ غزل کی حالت فی زمانہ نہایت ابتر ہے، وہ محض ایک بے سود اور دور از کار صنف معلوم ہوتی ہے۔ بعض خیالات جو دو مصروں میں بالکل یا زیادہ خوبی کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتے، ان کو قطعہ یا رباعی کے لباس میں ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور چند بسیط خیالات جو ایک دوسرے سے کچھ تعلق نہیں رکھتے، وہ غزل کے سلسلے میں بشرطے کہ ردیف اور قافیہ کی ناقابل برداشت قیدیں کسی قدر ہلکی کر دی جائیں، منسلک ہو سکتے ہیں۔ عشقیہ مضامین کو تشبیہ و استعارہ کے ذریعے بار بار تبدیل کر کے لکھنے پر حال ہی نے اس طرح تنقید کی ہے۔ الغرض، غزل کو باعتبار زمین اور حالات کے جہاں تک ممکن ہو وسعت دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک مضمون کو مختلف پیرایوں اور متعدد اسالیب میں بیان کرنا بھی کمال شاعری میں داخل ہے، لیکن جب ایک ہی مضمون ہمیشہ نئی صورت میں دکھایا جاتا ہے تو اس میں تازگی باقی نہیں رہتی۔ بہروپیہ دو چار روپ بھر کر لوگوں کو شبہ میں ڈال سکتا ہے، مگر پھر اس کی قلعی کھل جاتی ہے۔ ہر کوئی اس کو دور ہی سے دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ بہروپیہ ہے۔ ہم لوگ جب غزل لکھ کر مشاعرے میں جاتے ہیں تو اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے الگ اچھوتے مضمون باندھ کر چلے ہیں
مگر غزل کو دیکھیے تو وہی انگریزی مٹھائی کا بکس ہے کہ مٹھائیوں کی شکلیں مختلف ہیں لیکن مزہ سب کا ایک ہے۔ اس کو محبت کے مضامین کو ہوا و ہوس سے نکال کر اس طرح پیش کیے جائیں کہ وہ صرف ہوا و ہوس کے پیرائے میں ہی نہ ہوں۔ حالی لکھتے ہیں، ہماری یہ رائے ہے کہ غزل میں جو عشقیہ مضامین باندھے جائیں وہ ایسے جامع الفاظ میں ادا کیے جائیں جو دوستی اور محبت کی تمام انواع و اقسام اور تمام جسمانی اور روحانی تعلقات پر حاوی ہوں، اور جہاں تک ہو سکے کوئی ایسا لفظ نہ آنے پائے جس کے کھلم کھلا مطلوب کا مرد یا عورت ہونا پایا جائے۔ غزل میں ہر قسم کے لطیف و پاکیزہ خیالات بیان کیے جائیں، اس کو تمام انسانی جذبات کے ظاہر کرنے کا آلہ بنایا جائے، اور باوجود اس کے اس کو ایسے لباس میں ظاہر کیا جائے جو بادی النظر میں اجنبی اور غیر مانوس نہ ہو۔